اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم قیام اللیل اور نماز تہجد کے حوالے سے بات کریں گے۔ قیام اللیل راتوں کو جاگنے کا عمل ہے جو رضائے الہی کی خاطر رات کے کسی حصہ میں نوافل ادا کرنے، تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی میں مشغول رہنے، بارگاہ الہی میں مناجات کرنے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہانے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسے شب بیداری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ اس وقت اپنے مالک حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو پکارتا ہے۔ جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر سردیوں کے دوران اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر جب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع و سجود میں تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کے وقت اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہو کر آنسو بہانا بہت پسند ہے، اور وہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، انوار و تجلیات کا بے پناہ نزول ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نماز تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے۔ یہ نماز تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور ملاقات کا ایک دروازہ ہے، اور اس وقت انوار و تجلیات کا خاص ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ نماز تہجد کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے۔ نماز عشاء کے بعد سونا اور سو کے بعد اٹھنے کے بعد نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ سو کر اٹھیں، اس وقت کسی بھی وقت آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے دو مستحب اوقات ہیں، نصف شب اور آخر شب۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے اور آخری حصے میں قیام۔ وہ آخری حصے میں جو قیام ہے وہ نماز تہجد کی صورت میں ہے۔ پھر اپنے بستر کی طرف لوٹتے، جب مؤذن اذان کہتا تو اٹھتے، اور اگر حاجت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ نماز تہجد کی جو رکعات ہیں، نماز تہجد کی مسنون رکعات
کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8۔ مشائخ کے ہاں 12 رکعت بھی معلوم ہوئی ہیں کہ بعض مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 12 رکعت جو ہیں وہ نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو اٹھنے کا تو نماز عشاء کے ساتھ اپنے نماز وتر جو ہیں ادا کر لینے چاہیے۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ بندہ نماز تہجد جو ہے 2 رکعت کر کے ادا کرے، یہی سنت عمل ہے۔ اور نماز تہجد کے دوران جب 2 رکعت بندہ نماز پڑھتا ہے، بعض کے ہاں یہ منقول ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور 8 پڑھنی ہے تب بھی، 12 پڑھنی ہے تب بھی، جتنی بھی رکعت پڑھنا چاہے وہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھے۔ بعض بزرگان دین ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلی رکعت میں 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری 2 رکعت نماز کی نیت کرتے تو اس میں پہلی رکعت میں 10 دفعہ سورۃ اخلاص اور دوسری میں 9 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اسی طرح ہر رکعت میں ایک تعداد میں ایک دفعہ وہ کم کرتے جاتے، اور آخری جو رکعت ہوتی اس کے اندر 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ بندہ جس طرح آسانی سمجھتا ہے اس طرح بندہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا، التجا کرنا، مناجات کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے عاجزی انکساری بیان کرنا، تسبیح و تہلیل کرنا، جیسے بھی ہو یہ عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر بندہ نماز تہجد ادا کرنا شروع کر دے تو اس کے اوپر قائم رہے، استقامت کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے عاجزی انکساری بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔